نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ کیسے بڑھتا ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 245 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گناہ بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بے شک یا رب العالمین۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے اور جہاد کے مقاصد میں خرچ کرنا بھی۔ اسے قرض مجازن کہا گیا ہے کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا، اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، دکھاوا یا دنیا میں بدلہ لینا مقصد نہ ہو۔ اور اگر جہاد کے لیے یا کسی غریب کی مدد کے طور پر قرض ہی دیا جائے تو اس پر کسی سود کا مطالبہ نہ ہو۔ کفار اپنی جنگی ضروریات کے لیے سود پر قرض لیتے تھے۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے اول تو وہ قرض کی بجائے چندہ دیں، اور اگر قرض ہی دیں تو اصل سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اگرچہ دنیا میں تو انہیں سود نہیں ملے گا لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اصل سے کئی گنا بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک اس خطرے کا تعلق ہے کہ اس طرح خرچ کرنے سے مال میں کمی ہو جائے گی، اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ تنگی اور وسعت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تنگی پیش آنے نہیں دے گا، بشرطیہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 2,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی مضمون کی ترمذی کی یہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص بازار میں جائے اور وہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے اور 1,00,000 گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا، میں نے ایک شخص سے یہ سنا ہے کہ جو شخص سورہ قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو 1 دفعہ پڑھے اس کے لیے موتی اور یاقوت کے 10,00,000 محل جنت میں بنتے ہیں، کیا میں اسے سچ مان لوں؟ آپ نے فرمایا، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، بلکہ 20,00,000 اور بھی، اور اس قدر کہ ان کی گنتی بجز جناب باری کے کسی کو معلوم ہی نہ ہو۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کئی گناہ بڑھا دے گا تو پھر مخلوق اس کی گنتی کی طاقت کیسے رکھے گی؟ پھر فرمایا، رزق کی کمی پیشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخیلی نہ کر، وہ جسے دے اس میں بھی حکمت ہے اور نہ دے اس میں بھی مصلحت ہے، تم سب قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بے شک۔ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال صدقہ و خیرات کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالک کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا ہے کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اس کی ہمارے اوپر مہربانی ہے، بے انتہا مہربانی ہے، اور بعض کو بے حساب بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں اب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نیک بنا اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہمیں یتیم، مسکین، غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں انہیں ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت سنوارنے کا سبب بنا۔ اے ہمارے رب، جو بھی خیر تو ہم پر نازل فرمائے ہم اس کے محتاج ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، معجزہ کے لیے دعا اور اللہ کا جواب۔ ملتے ہیں اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔